نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس میں جیسے ہم ہر دفعہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے، تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ بیوقوف اس پہ اعتراض کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک نیا قبلہ جو ہے یعنی خانہ کعبہ، جو کہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، پہلے قدیم جتنے بھی انبیاء تھے حضرت ابراہیم تک یا اس کے بعد بھی، اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم نے اس کو دوبارہ سے بنایا، تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ پر احسان بھی ایک طرح سے تھا۔ تو اسی بات کو آگے لے کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے تم کو ہے مسلمانوں خانہ کعبہ کو ایز اے قبلہ جو ہے نا دے دیا ہے یا بنا دیا ہے تمہارے لیے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا ہے۔ اب وسط کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے مختلف مفہوم جو ہے نا مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن حدیث میں اس کا مطلب واضح کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط کی تفسیر عدل سے کی ہے، اور عدل کا مطلب جو ہے وہ بہترین کے معنی میں آتا ہے۔ یہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں یہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور باقی جو اس کے علاوہ جو ڈکشنری میننگز بتائے جاتے ہیں، وسط کا مطلب ہوتا ہے دو انتہاؤں کے درمیان میں کوئی چیز، اور اسی وجہ سے جو اہل زبان ہے وہ کہتے ہیں کہ جو دو انتہاؤں کے درمیان چیز ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، یعنی وہ نہ ایک انتہا ہے نہ دوسری درمیان میں ہے، تو سیف بھی ہوتی ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے خیر الامور اوسطھا، یعنی وہ کام بہترین ہوتے ہیں جو معتدل ہوں، جو میانہ روی سے کیے جائیں، یعنی کاموں میں میانہ روی بہترین ہے، ٹھیک ہے نا۔ انگریزی میں ہم عام طور پہ کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی کوئی بھی کسی چیز کی بہت زیادہ جو ہے زیادتی ہونا وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا اعتدال کی مثالیں ہیں اور اعتدال کی جو ڈیفینیشنز ہیں۔ اسی طرح مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر جو ہے معارف القرآن میں جو ہے نا ایک مثال سے بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسانی جسم ہے جیسے، تو اس میں بھی اعتدال ہو تو وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر کسی ایک انتہا پہ چلے، مطلب اب گرم بھی ہے انسان، انہوں نے پھر وہ یونانی طب اور مختلف اس کے حوالے سے مثالیں دی ہیں کہ انسان کے اندر خشکی بھی ہے، تری بھی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، تو وہ اگر کوئی گرم چیزیں کھاتا رہے گا تو پھر بھی نقصان ہے، ٹھنڈی کھاتا رہے گا تو پھر بھی نقصان ہے۔ تو اعتدال جو ہے نا حکیم جو ہیں جتنے بھی ہیں، وہ ایلوپیتھک ہو، وہ یونانی طبیب ہو، طب یونانی کا ہو، ہومیوپیتھک ہو، وہ سارے کہتے ہیں کہ جسم کو اعتدال پہ رکھیں تو وہ معتدل رہے گا تو وہ ٹھیک رہے گا۔ یہ ایک مثال سے انہوں نے چیز سمجھائی ہے۔ بہرحال اصل یہاں پہ جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے امت مسلمہ جو ہے ایک بہترین امت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گواہ بنایا ہے۔ تو اس کی ترتیب آج کے سبق کی ہم اس طرح کریں گے کہ دنیا میں امت مسلمہ کی گواہی، پھر آخرت میں اس کی گواہی، ایک تو یہ پہلو ہے گواہی کے لحاظ سے۔ دوسرا پہلو ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ گواہ کا مطلب یہاں ایز اے ایگزامپل بھی ہے، ایگزامپل بھی گواہی کے لیے کہا جاتا ہے۔ بعض احادیث جب بات ہوتی ہے نا
تو ایک حدیث اگر ضعیف ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے شواہد اور بھی جگہ پہ موجود ہیں جس وجہ سے یہ حدیث اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب اس طرح کی ایگزامپلز موجود ہیں. تو ایگزامپل بن کے یعنی ایک مثال بن کے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ دوسرا ہمارا اس میں ٹاپک ہوگا ایک طرح سے. اور تیسرا یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اعتدال کی کیا کیا قسمیں ہو سکتی ہیں. یہ 3 باتیں آج ہم کریں گے. سب سے پہلے دنیا میں جو اس دنیا ہے، اس جہان کی بات اگر کریں تو اس حوالے سے مستدرک حاکم میں ایک حدیث روایت ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، کافی میں نے بھی سنی ہے علماء سے، کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جنازہ گزرا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بڑا اچھا انسان تھا، متقی انسان تھا، بڑا پرہیزگار تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس تھے. تو آپ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے بات کہی ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، یا مطلب تم کیسے کہہ رہے ہو نا، وضاحت طلب کی. تو صحابی رسول جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ باطن کا تو علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس بندے کے اعمال اچھے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، ویسے بھی متقی تھا، پرہیزگار تھا. تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی. تو صحابی خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں کسی ٹائم پہ شاید اسی وقت یا تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا. تو اس کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ یار یہ بندہ تو بہت برا تھا، بڑا بد اخلاق تھا، بڑا بدتمیز تھا. مطلب اس کا مفہوم ہے یعنی لوگوں کو تنگ کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا، یہ وہ. تو اس پہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہی تھا. مطلب اسی طرح مثال سے کہا کہ دنیا میں تو اس طرح تھا، باطن تو اللہ جانتا ہے. تو آپ نے پھر فرمایا واجب ہو گئی. تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ یہ مطلب واجب ہو گیا آپ نے کہا، تو اس کا کیا مطلب ہے، سمجھ نہیں ہمیں. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے جس کے لیے تم نے گواہی دی تھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کے لیے جب آپ نے کہا سب نے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اور تم اے صحابہ تم لوگوں پر گواہ ہو، یعنی تمہاری گواہی قبول کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں تم پر گواہ ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ بات ہے. اور یہ تو دنیاوی مثال ہے. اور اس طرح کی پھر بعد میں ایک اور روایت بھی تفسیر ابن کثیر میں بیان کی ہے انہوں نے کہ اسی طرح کا واقعہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. ایک تابعی تھے، کوئی وہ آئے ہوئے تھے، تو حضرت عمر کے سامنے اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا تھا، تو انہوں نے کہا واجب ہو گئی. پھر کوئی اور گزرا تو وہ ایسا تھا کہ ٹھیک نہیں تھا بندہ، اس لوگوں نے کہا کہ یہ برا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واجب ہو گئی. تو وہ جو تابعی تھے انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا امیر المومنین آپ واجب ہو گئی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ پھر حدیث ساری انہوں نے بیان کی. تو یہ ہے امت مسلمہ کا گواہ ہونا، یعنی ان کی گواہی قبول ہوگی. اچھا، آخرت کے لحاظ سے یعنی قیامت کے روز جو ہے اس میں گواہی کا جو بیان ہے، واقعہ بیان آتا ہے مختلف احادیث کی کتابوں میں، جو بخاری شریف میں بھی آیا ہے، ترمذی میں بھی آیا ہے، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، یہ 4 احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ کوٹ ہوا ہے. تو اس کا خلاصہ جو ہے یا اس کی سمری جو ہے وہ یہ ہے، اس کا مفہوم جو ہے سارا، کہ حضرت نوح علیہ السلام جب حشر کا دن ہوگا تو حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. مطلب 950 سال ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عبادت اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نا حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بلائیں گے، یعنی ان کی قوم کو. امت مطلب قوم. تو ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے میرا پیغام تم کو پہنچا دیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی پیغام ہم نے پہنچایا. تو وہ کہیں نہیں، ہمارے پاس وہ آیا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے نہیں کچھ کہا، بس ہمیں تو نہیں پتا کہ آئے تھے یا اللہ کا پیغام، کوئی تبلیغ وغیرہ نہیں انہوں نے کی. صاحب مکر جائیں گے. اچھا، اب حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہوں گے کہ یار یہ کیا بات ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام آپ کا کوئی گواہ موجود ہے. مفہوم بتا رہا ہوں سارے اس کا جو سمری ہے. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میری گواہی امت مسلمہ دے گی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بلائیں گے اور امت مسلمہ گواہی دے گی کہ ہاں یا اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا. تو اس پہ امت حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ ان کو کیا پتہ ہے، یہ تو ہمارے اتنے 1000 سال بعد آئے ہیں، تو یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں.
تو پھر امت مسلمہ یہ کہے گی کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اپنے قرآن میں پڑھا، ہم جن پر ایمان لائے ہیں، ہم جن کو سچا سمجھتے ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا سچ فرمایا، تو آپ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے، تو اس لیے ہم نے گواہی دی ہے۔ تو اس پر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ گواہی دیں گے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس پہ پھر جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور یہ سورۃ النساء کی ایک آیت بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ بھی کیا حال ہوگا، اس وقت بھی کیا حال ہوگا جب ہم امت مسلمہ کو گواہ پیش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ پیش کریں گے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اچھا قرآن مجید پڑھتے تھے، حضور پاک نے ان سے کہا کہ آپ اس کی تلاوت کریں قرآن مجید کی، سورۃ النساء کی۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچے تو حضور پاک کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بس کر دو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مثال ہو گئی آخرت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا جو ایک اور پہلو جو ہے، بلکہ اس پہلو سے پہلے ایک دو باتیں اور جو فقہی اعتبار سے مفسرین نے لکھی ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کا اجماع جو ہے وہ حجت ہے، یعنی اس کا حجت ہونا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس امت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں قبول کی ہے، اگر اس امت کی اکثریت جو ہے کوئی بھی فیصلہ کرے گی تو وہ درست ہوگا، اور وہ اجماع امت جو ہم کہتے ہیں وہ ہوگا، اور اس پر عمل کرنا سارے مسلمانوں پہ واجب ہوگا، کیونکہ یہ امت ایز اے ہول کسی غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس وجہ سے میں آپ سب کو اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں، جو کوئی بھی آج کے خاص طور دور میں کوئی بندہ اٹھتا ہے اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہے، بڑی اس کی جناب سارا اس نے جناب بڑا اپنے آپ کو شو کیا ہوا ہے، لیکن جو امت مسلمہ کی ٹوٹیلٹی سے ہٹ کے اپنا کوئی فلسفہ بیان کرے گا وہ رد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اجتماع نہیں کرے گی، گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، امت مسلمہ ایز اے ہول کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ چند لوگ، کوئی بندہ کوئی اٹھ کے ادھر کو چلا جائے تو اس کا قصور ہے، ٹھیک ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن امت مسلمہ ایز اے ہول، یعنی اس وقت امت مسلمہ جو ہے نا تقریباً 2 ارب کے قریب ہے، تو کوئی بندہ کہے جی 2 ارب میں سے جناب 1 ارب اور 80 کروڑ سارے گمراہ ہیں، بس وہ ہم جو ہے نا 20 لاکھ یا جتنے بھی بنتے ہیں وہ 20 کروڑ جو ہے نا ہم بس ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی یہ تو بڑی بات ہے 20 کروڑ نا، آج تو ایسی جماعتیں اور ایسے لوگ اٹھے ہیں جن کی تعداد ابھی 1000-2000 بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ پوری امت مسلمہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں نعوذ باللہ، اور ہم ٹھیک ہیں، اور نام بھی اپنا ایسا رکھتے ہیں مطلب کہ بڑا اٹریکٹیو سا نا، کہ دیکھیں جی ہماری جماعت کا نام بھی مسلم ہے، اور ہم جناب دیکھیں ہم تو قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ اصل میں پوری امت مسلمہ کا جو اپروچ ہے، جو صحابہ کرام سے چلی آ رہی وہی درست ہے، اس سے ہٹ کے کوئی مائی کا لال جتنا مرضی آپ کو بڑا اسکالر لگے وہ فارغ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں اور سب کو بتائیں، اور اگر میری بات غلط ہو آپ علماء سے پوچھیں، سارے علماء سے پوچھیں، اور یہی بات درست ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں سورۃ المائدہ کی آیات ہیں، اس میں کہا ہے کہ یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ جو ہے نا فاسق ہیں جو قرآن سے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اس پہ بھی کئی دفعہ ہماری پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا جو سورۃ المائدہ کی میں بتا رہا ہوں کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی وہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کافر ہونے میں بھی فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ سے خارج ہو جائے گا بندہ، یعنی اس کا کوئی فعل کفریہ جس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں کئی لوگ جو ہے نا اس کو کوٹ کر کے وہ کہتے ہیں یعنی جیسے وہ سارے کافر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں مزید ایک بڑی جو ہے نا زبردست بات ہے، وہ تفسیر مظہر ہی ہے، مظہر جانے جانا جو ہے نا ان کے نام سے جو ہے نا منسوب ہے، یہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ اس امت کے جو افعال و اعمال متفقن علیہ ہیں وہ سب محمود و مقبول ہیں، یعنی پھر وہی بات آ گئی، لیکن مزید اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس امت مسلمہ کے وہ کام جس پہ سارے ایگریڈ اپان ہیں، یعنی کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جو خیر کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا،
اب ویلفیئر کی بات کر لیں نا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، امت اس پہ ایگریڈ ہے کہ یہ اچھے کام ہے. اب ایک فلاسفر اٹھ کے کہتا کہ یار یہ تو نہیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ نہ کام کریں، تو کیا ہے وہ ظاہر ہے وہ لائن سے ہٹ گیا. سمپل ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں علماء کی باتیں کوٹ کر رہا ہوں فی الحال. ٹھیک ہے نا. یہ تفسیر مظہری کی میں نے بات کی ہے. اور اسی طرح جو ہے نا تفسیر ابن جساس، ابو بکر جساس، یہ احناف کے بہت بڑے اسکالر تھے. امام ابو حنیفہ کے بعد بھی بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں احناف میں سے. تو یہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں. تو انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے. ان کی تفسیر جو ہے تفسیر القرآن کے نام سے مشہور ہے، احکام القرآن کے نام سے. تو انہوں نے جو نقطہ نکالا، انہوں نے کہا کہ ہر دور کے یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ گواہ تھے جو ہے نا تابعین کے لیے، اور تابعین جو ہے نا مطلب اس طرح ہر دور کے مسلمان جو ہے نا وہ گواہ ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ شروع کے مسلمان گواہ تھے، وہ بڑے ہائی کوالٹی کے تھے، تو بعد کے دور کے شاید مسلمان گواہ نہیں ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے، ہر دور کے مسلمان جو ہیں وہ گواہ ہوں گے. تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو گواہی کے لحاظ سے تھا. اچھا، اس میں ایک اور جو پوائنٹ آف ویو ہے تھوڑا سا، تفسیر ماجدی ہے، مولانا عبد الماجد دریا آبادی، انہوں نے تھوڑا سا اس طرف توجہ دلائی ہے اور مجھے بڑا پسند بھی آیا. جیسے میں نے شروع میں بتایا، ایک تو گواہی ڈائریکٹ جس طرح ہم کہتے ہیں اس نے گواہی دے دی، ایک ہے کہ اپنے عمل سے گواہی دینا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ امت مسلمہ ایک بہترین امت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کنتم خیر امۃ، ٹھیک ہے، اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اور تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو اس پہ جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمل سے گواہی دینا، یعنی اپنے آپ کو امت مسلمہ جو ہے مثالی بنائے، مثال بن کے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں، اپنے جو ہے نا سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کے کام آئیں، غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک طرح سے آپ گواہ بن کے سامنے آ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے گواہ ہیں، یعنی آپ تو بہترین مثال ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی دنیا میں مثال موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی بتایا گیا ہے. اچھا، اس میں ایک جو تھوڑا سا تفصیل طلب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اعتدال کے حوالے سے جو ہے نا مفسر جو ہے نا حضرت مفتی شفیع صاحب نے اعتدال کی کچھ اقسام بیان کی ہیں. یعنی امت مسلمہ ایک معتدل امت ہے، تو اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت کی اور 4 پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی 4 پہلو کیا ہیں کہ اعتقادی اعتدال کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ عمل اور عبادت میں اعتدال کیا ہے، پھر معاشرتی اور تمدنی اعتدال کیا ہے، اور پھر اقتصادی اور مالی اعتدال. 4 پہلوؤں سے انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور باقی امتوں کے کمپیریزن میں امت مسلمہ کا بتایا ہے کہ باقی امتوں میں کیا بے اعتدالیاں تھیں اور امت مسلمہ میں کس طرح سے اعتدال ہے، اور کس طرح سے یہ بیلنسڈ امت ہے، ایک بہترین اور ایک بڑی ہی معتدل. اس حوالے سے انہوں نے اعتقادی جو اعتدال ہے اس میں پہلی امتوں کا ہم جانتے ہیں جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا اور بھی کئی قومیں ہیں. جو ہم تو ان کی بات کریں جو الہامی کتابوں کو ماننے والے ہیں. تو دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا لیا یا خدا کا بیٹا بنا لیا. یہودیوں نے بھی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. ٹھیک ہے. ایک یہ انتہا ہے. دوسری انتہا ہے یہ ہے، اب دیکھیں ایک طرف نبیوں کو اتنا اوپر اٹھا کے لے گئے، انتہا پہ لے گئے، اور دوسری طرف کیا کر رہے ہیں کہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا یہودیوں نے، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کر دیا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. ایک یہ انتہا ہے. ٹھیک ہے. اور امت مسلمہ کی دیکھیں بیلنسڈ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے شاعروں نے بھی جیسے کہا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی بعد از خدا، یہ اہم بات ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کلیئرلی بتایا کہ بعد از خدا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ بہترین بزرگ ہیں. یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا کے ساتھ ملا دیں، اور تو یہ نہیں ہے. ہاں البتہ وہی بات آ جائے گی کہ امت کی اجماعی جو اپروچ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ہاں بیچ میں کچھ لوگ کچھ بھی باتیں کرتے ہیں اور آپ کہیں گے یہ دیکھیں گے انہوں نے تو ایسا کہا، تو پھر وہ وہی بات آ جائے گی کہ اجتماع کو دیکھنا ہے، یعنی ٹوٹل میں اکثریت کو دیکھنا ہے. اسی طرح عمل اور عبادت میں اعتدال جو ہے وہ باقی امتوں میں کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں. کس طرح عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا، ترک دنیا، بس وہ
چلے گئے چرچوں میں اور گرجا گھروں میں اور ادھر ہی ہیں اور شادی بھی نہیں کر رہے اور مطلب دنیا سے کٹ کے اور بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسلام نے اعتدال کا رستہ بتایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مطلب رمضان کے فرض روزے تو ہیں ہی ہیں, صحابہ کرام نفلی روزے رکھتے تھے اور بعض نے مسلسل روزے رکھنے شروع کیے, تو آپ نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ روزے رکھو بھی اور افطار بھی کرو. میں بھی روزے رکھتا بھی ہوں, افطار بھی کرتا ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں. بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نکاح شادی نہیں کریں گے, ہمیشہ روزہ رکھیں گے, ہمیشہ رات کو عبادت کریں گے. تو آپ کو بڑا غصہ آیا اس پہ, آپ نے بہت غصہ کیا. آپ نے فرمایا کون ہے جس نے یہ کہا, بلاؤ اس کو. اور بلایا گیا اور آپ نے منع کیا, اس طرح نہیں کرنا. بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بڑے مشہور صحابی ہیں اور وہ مسلسل روزے رکھتے تھے. آپ نے ان کو کہا کہ آپ روزہ نہ رکھا کریں ہر روز. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر آپ نے فرمایا کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیا کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے اس میں زیادہ طاقت ہے. آپ نے فرمایا کہ چلیں پھر آپ, یعنی اس کا مفہوم ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ 2 دن بعد رکھ لیا کریں یا مہینے میں 3 دن رکھ لیا کریں. انہوں نے کہا نہیں, اس سے زیادہ طاقت ہے. پھر آپ نے بدھ, پیر اور جمعرات کا کہا, یعنی مختلف آپشن دیے. مفہوم میں بتا رہا ہوں, مجھے ظاہر ہے اس کا ایگزیکٹ ورڈنگ ابھی یاد نہیں ہے, لیکن اس کا مفہوم یہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپشن پہ آپشن دیے جا رہے تھے کہ آپ تھوڑا کم روزے رکھیں نا. تو انہوں نے کہا زیادہ میرے اندر طاقت ہے. پھر انہوں نے میرے خیال ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنے کا آپٹ کیا. تو بعد میں جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ کاش میں حضور پاک کی بات اس وقت مان لیتا. یعنی اس میں ساری بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک نے امت کے لیے بڑا ہی معتدل چیزیں بتائی ہوئی ہیں. اسی طرح جو معاشرتی اور تمدنی اعتدال کے حوالے سے دیکھیں تو پچھلی امتوں میں کیا کیا چیزیں تھیں. یعنی عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے. تو جو آج اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ایک دفعہ میں کوئی تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے, تو یورپ وغیرہ میں بھی کوئی 1960 میں جا کے عورت کو کوئی حقوق دیے ہیں, یہ اس کے لگ بھگ جو ہے نا. اور ان کی جو تہذیبیں ہیں ان میں عورت کو شروع میں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا. تو ان کو کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے, اس سے لوور لیول کی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسروں پر ظلم کرنا اور جو بھی ان کے اغراض کے خلاف کو اس کو کچل دینا, ان کا عام پہلی امتوں میں اس طرح تھا, پہلی قوموں میں اس طرح تھا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے آج اس وقت جو صورتحال ہے وہ دیکھیں. اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہنے والے یہ یورپ کے لوگ, یہ یہودی, دیکھیں کس طرح مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے غزہ میں اور فلسطین میں. یعنی دنیا پوری اس وقت تسلیم کر چکی ہے اور جنگی قوانین موجود ہیں کہ بھائی جہاں پہ ہسپتال ہے, جو بیمار لوگ ہیں, آپ ان پہ تو حملہ نہیں کر سکتے, عورتوں پہ حملہ نہیں کر سکتے, بچوں پہ. وہ نہ بچے دیکھ رہے ہیں, نہ ہاسپٹل دیکھ رہے ہیں, ہر چیز بند کر رہے ہیں, سپلائی بند کی اور اوپر سے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تہذیبی یافتہ ہیں اور ہم بڑے وہ ہیں, پتہ نہیں ہماری بڑی تہذیب, اور یہ مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں. کون ایکسٹریمسٹ ہے یہ اب ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح کی مثالیں جو ہیں پہلی امتوں میں تھیں, لیکن امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال سکھایا ہے. ٹھیک ہے. اب عورتوں کی بات کر رہے تھے, عورتوں کو حقوق دیے ہیں, وراثت میں حقوق دیے ہیں, اور بڑے حقوق دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو گھر کی مالکن بنایا ہے. ہمارے بعض دوست یورپ وغیرہ میں گئے ہیں, انہوں نے واقعہ بتایا. انہوں نے کہا یورپ میں اور ملکوں میں, چائنا وغیرہ میں, انہوں نے کہا کہ عورتوں نے پوچھا کہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی کہ آپ کی خواتین کیا کرتی ہیں, تو انہوں نے بتایا وہ تو گھر میں رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں کماتی. انہوں نے کہا نہیں, ہم کما کے اس کو جا کے دے دیتے ہیں. وہ حیران ہوگی. انہوں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ محنت کریں, سارے کمائیں اور اس کو جا کے دے دیں, یہ کیا بات ہوئی. انہوں نے کہا ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں, وہ گھر کی مالکن ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جی عورتوں کا آپ حقوق نہیں دیتے. کیسی جہالت ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو باہر نکالیں, وہ بیچاری ذلیل و خوار ہوں سارا دن, اور شام کو جناب وہ یہ حقوق ہیں, اور اگر اس کو گھر رکھ کے اور اس کو ساری تنخواہ جا کے دے دیں اور سارا جو مرضی کرتی پھرے, وہ حقوق نہیں ہے. یہ کیسی دھاندلی ہے. تو بہرحال تو اس میں اسی طرح جنگی قوانین جو اسلام نے بتائے ہیں, اور یہ صرف بتائے نہیں ہیں, مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے صحابہ کرام سے لے کر اب تک. ٹھیک ہے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ بوڑھوں پہ حملہ نہیں کرنا, عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا, بچوں پہ نہیں کرنا, جانوروں کو فصلوں کو تباہ نہیں کرنا, کسانوں پہ حملہ نہ کر. جو عام کسان ہیں, اب جنگ لگی 2 قوموں کی, تو کسان جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں ان کو نہیں حکم تھا کہ ان کو بھی قتل کر دو نا. جو آپ کے سامنے جو جنگ کے لیے ہیں نا, جو ہتھیار باندھ کے آ رہے ہیں, وہ کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. بے شک کافروں کا ملک ہے, کافروں کے ملک میں آپ گئے ہوئے ہیں, اس کو نہیں کچھ کہنا, راہبوں کو کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور ہمیں آج سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک. اسی طرح اقتصادی اور مالی اعتدال جو ہے وہ یہ ہے, آج کے دور میں جو بڑے سسٹم ہیں جو ہے سرمایہ دارانہ نظام ہے, کیپٹلزم ہے, اور دوسرا جو ہے نا وہ سوشلزم ہے. تو یہ کیا ہے, سرمایہ دارانہ نظام میں نہ حرام دیکھتے ہیں نہ حلال دیکھتے ہیں, بس دولت اکٹھی کرتے جائیں.
یہ ان کا مطمع نظر ہے. زندگی کی سب سے بڑی کامیابی جتنی جس نے زیادہ دولت کما لی اتنا وہ کامیاب ہے, یہ کرائٹیریا ہے. اور اشتراکی جو نظام ہے, جو سوشلزم ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ حکومت کا ہے, کسی کی انڈیویجول کوئی چیز نہیں ہے, جو ایک مطلب کوئی چیز کسی کی ذاتی ہو ہی نہیں سکتی, تو وہ ایک انتہا ہے. لیکن اسلام نے اعتدال دی, وہ ہم سب کے سامنے ہے. اسلام کہتا ہے کہ دولت کو جمع نہ کرو, آپ زکوٰۃ بھی نکالیں, غریبوں کو دیں, صدقات نکالیں, زکوٰۃ کے بعد صدقات بھی نکالیں. اور صدقے کی کتنی اہمیت, صدقے کے اوپر کتنی احادیث ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں. دوسروں کی مدد کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, مطلب یتیموں کی مدد کرنا, ہم پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. جو بندہ بیوہ کے لیے کوشش کرتا ہے ویسے جیسے جہاد کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اقتصادی اور مالی اعتدال کی امت مسلمہ کی ہیں. تو یہ امت مسلمہ کی جو ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب کا صیغہ کنتا, آپ تھے. عربی گرامر پڑھی ہے نا, کنتا, ٹھیک ہے نا, یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے. کنتا, آپ تھے, علیہا, اس پر, یعنی جس قبلہ کی سمت آپ نے اختیار کی تھی, جو قبلے کی طرف آپ تھے. الا لنعلم, مگر اس لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ تاکہ ہم جان لیں, من یتبع الرسول, کہ کون پیروی کرتا ہے, تابعداری کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ممن ینقلب علی عقبیہ, اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. یعنی ہم نے جو قبلہ کی تبدیلی کی ہے, اس سے ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ پورا اترتا ہے, پوری اتباع کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے, ہم نے تو ان کو نبی مان لیا, تو جیسے کہیں گے ہم ایسے کریں گے. اور کون ہے جو مرتد ہو جاتا ہے, کون ہے جو جس کے دل میں بیماری ہے تو وہ ایسی باتیں کریں گا, یہ کیا بات ہوئی, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. تو جو بندہ اس طرح کی باتیں کرے گا, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, وہ جو ہے نا وہ منافقت کر رہا ہے. وہ منافق ہو سکتا ہے, یا وہ جو ہے نا کوئی مطلب یہودی ہے, یا اور کوئی کافر ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے قبلے کی تبدیلی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک امتحان کے طور پہ جو ہے نا ٹیسٹ کیس تھا, کہ اس میں جو ہے نا پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار کون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ یہ بھی سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اگر کسی چیز کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور یہ بات جو ہے, یہ معاملہ بڑا بھاری تھا, مشکل تھا, مگر ان کے لیے نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ان پر یہ مشکل نہیں تھا. تو اصل چیز یہی ہے, جب دل میں ایمان آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے, تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس پہ بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے, اور بندے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب تک ایمان نہیں ہوتا تو وہ طرح طرح کے اعتراضات انسان کرتے ہیں, آج کے دور میں بھی کرتے ہیں. اپنے آپ کو وہ مسلمان بھی مسلمانوں کی صف میں ہی ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں, لوگ بھی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن وہ اسلام کے اوپر اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر ایسے ایسے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ یار یہ مسلمان بندہ اس طرح کہہ سکتا ہے. تو یہ ایک جو ہے نا اہم مسئلہ ہے. اس حوالے سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ان اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. ایمان سے یہاں مراد نمازیں ہیں. اور پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بعض صحابہ نے پوچھا کہ جو پہلے لوگ فوت ہو گئے ہیں اور اس قبلہ کی طرف ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں, تو فوت ہو گئے ہیں, یہ شہید ہو گئے ہیں, تو ان کا کیا بنے گا, ان کی نمازوں کا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے, یعنی تمہارے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی, وہ ظاہر اللہ کا حکم سمجھ کے کی ہیں, ادھر کو منہ کر کے پڑھی ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی شفیق اور رحم کرنے والا ہے. یہ جو آیت کا حصہ ہے, آیت کا جو ٹکڑا ہے, اس حوالے سے بخاری شریف کی حدیث امام ابن کثیر نے بڑی پیاری جو ہے نا یعنی بڑا پیارا واقعہ بیان کیا ہے حدیث کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ ظاہر جنگیں ہوتی تھیں اور دشمنوں کے جو ہے نا قیدی آتے تھے, اس میں عورتیں بھی قید ہو جاتی تھیں بعض اوقات. تو اس میں ایک قیدی عورت جو ہے وہ اس کا بچہ گم ہو گیا ہوتا ہے, تو وہ بھاگ رہی ہوتی ہے, دوڑ رہی ہوتی ہے,
پاگلوں کی طرح، جس طرح آپ کے نا دیوانوں کی طرح اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے. تو کبھی نہیں ملتا تو کبھی اس کے بچے کو پکڑ کے پیار کرتی ہے، کبھی اس کے بچے کو پکڑ کے پیار کرتی ہے. تو پھر اس کا بچہ مل جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ایسے پکڑ کے بڑی خوش ہوتی ہے اور جھومتی ہے اور پھر اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو عورت ہے یہ اپنے بچے سے اتنا پیار کر رہی ہے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ صاحب نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ شفیق اور رحیم ہے، یعنی رؤوف الرحیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی مہربان، بہت ہی شفیق ہے. اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں وہ بندہ جائے گا جو رسے تڑا کے جہنم میں جانا چاہتا ہے. جو مطلب میں گاؤں کا بندہ ہوں، رہنے والا، یعنی گاؤں میں زندگی گزاری ہے نا، تو بھینسوں کو ہم باندھے ہوتے تھے سنگل کے ساتھ. سنگلی ہوتی تھی بڑی مضبوط، ہم اس کو سنگل کہتے ہیں. سنگلی بریک ہوتی ہے، سنگل موٹا ہوتا ہے. تو آپ نے سنگل کے ساتھ ایک بھینس کو باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ ادھر ہی رہے گی. اب وہ زور لگا کے، طاقت لگا کے اگر تڑا کے وہ چلی جائے تو پھر تو ظاہر ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا نا. تو سیم مطلب میں نے جو اسٹڈی کیا اسلام کو، اور اس کا جو خلاصہ اگر ایک لائن میں یہ ہے کہ جہنم میں وہ بندہ جائے گا جو کہتا ہے نہیں میں جانا ہی ہے جہنم سے، بس پورا ٹل لگا کے، زور لگا کے، رسے تڑا کے جانا چاہ رہا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو بندہ کمزور ہے، اس سے عبادت میں کمی ہو، کوئی بھی اس سے معاملہ جو اس کی کمزوری کی وجہ سے ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ہوگا، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے سرکش لوگوں کو معاف نہیں کرنا، جو بدماش ہیں. اور اس وقت دنیا میں جو بدماشی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اور جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے آج کے سبق میں صرف یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو فرما دیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہم اپنی اتنی سی عقل میں سمجھتے ہیں کہ ہر چیز آ جائے گی، اور وہ ہم کریں گے جو ہماری عقل میں ہے گا. عقل اتنی ہے اور معاملات اتنے پھیلے ہوئے ہیں تو اس میں وہ آتا نہیں ہے. جو چیز اس میں آتی نہیں ہم کہتے ہیں یہ کیسے، یہ کیسے ہے، وہ کیسے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے. تو بھائی وہ رہنے دیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سرنڈر کریں اور جو وہ کہتے ہیں اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر و بلائی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. فلسطین کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا کائنات کے بادشاہ، یا کائنات کے مالک، یا قادر المطلق العنان. یا اللہ ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر رحم فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ان سے دشمنوں سے ان کو نجات عطا فرما. یا اللہ ان کے اوپر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، یا اللہ ان کو نجات عطا فرما. یا اللہ ان پر رحم فرما. یا اللہ ان پر کرم فرما. یا اللہ ان کی مشکلات دور فرما. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہماری بہنوں کی بھی مدد فرما. یا اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ ہماری ماؤں کی مدد فرما. یا اللہ ہماری خلاؤں کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے بانجیوں کی مدد فرما، بھتیجوں کی مدد فرما. یا اللہ تمام امت مسلمہ پر رحم فرما. یا اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں پر خاص طور پہ فضل فرما. یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما. یا اللہ اپنا کرم فرما. یا اللہ اپنا کرم فرما. یا اللہ اپنا کرم فرما. یا اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین.